أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے. اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم اپنی خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے. ہاں جی، کل یہ بات چل رہی تھی پچھلے سبق میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر چلے گئے اور 30 دن کے لیے گئے، پھر 10 دن بڑھا کر 40 دن ہو گئے، تو پیچھے سے سامری نے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس کو بچڑے کی عبادت میں لگا دیا. تو پھر کل یہ بھی بات آئی تھی کہ پھر اللہ نے ان کو معاف کیا. اب ان کی توبہ کی کیا صورت تھی اس کا ذکر اس آیت میں ذکر کیا ہے. ان کی توبہ تو قبول ہوئی، لیکن توبہ کی صورت کیا تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. اے میری قوم کے لوگو، تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے. کیسے ظلم کیا ہے؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، ایک بچڑے کو معبود بنا لیا. کل بھی یہ بات گزری تھی پچھلے سبق میں کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں پر انہوں نے شرک ہی کیا تھا. تو فرمایا کہ فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے. فتوبوا، پس توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے. لیکن یہ توبہ سچی ہونی چاہیے، صدق دل سے ہونی چاہیے، صرف زبانی توبہ قابل قبول نہ ہو. اور توبہ کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ متعین کیا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو. اپنے آپ کو قتل کرو کیا مطلب؟ یعنی جن لوگوں نے شرک کے ارتکاب نہیں کیا وہ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے شرک کے ارتکاب کیا ہے، جو مشرک ہیں. اور قتل بھی کیسے کریں؟ یعنی ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. تو اس وجہ سے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو. یا ایک دوسرے کو قتل کرو. اب یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے. یعنی بعض دفعہ آدمی کو کوئی چیز بہتر نہیں لگتی، بظاہر بڑی مشکل لگتی ہے، بری لگتی ہے،
اور اس میں انسان کو شر نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں، اور وہی حکیم ذات ہے، وہی علیم ذات ہے، وہی بذات الصدور ذات ہے، علیم بذات الصدور ذات ہے، اس کے نزدیک وہ چیز بہتر ہوتی ہے۔ اور چنانچہ جس طرح کہ کل یہ بات گزری تھی پچھلے سبق میں کہ تقریباً 12,000 وہ لوگ تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو بچڑے کی عبادت سے بچایا تھا اور دوسروں کو بھی منع بھی کرتے تھے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ یہ 12,000 باقیوں میں سے اپنے جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، یعنی ان رشتہ داروں کو قتل کریں گے۔ تو بلکہ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ انسان کے سامنے اپنا بیٹا ہو، اپنا باپ ہو، اپنا بھائی ہو، اس کو قتل کرے۔ تو بعض جگہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یہ صورت پیدا کر دی کہ ایک غبار، ایک بادل زمین پر پھیلا دیا جس کی وجہ سے کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور انہوں نے قتل کرنا شروع کیا۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شام تک 70,000 بنی اسرائیلی جنہوں نے شرک کیا تھا وہ قتل ہو گئے۔ اور یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر بڑی شاک گزری۔ ظاہر سی بات ہے، امتی تھے، اپنے لوگ تھے، کتنا آدمیوں کا قتل ہو جانا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہیں، دونوں جنت میں چلے گئے، جو قتل ہوئے وہ بھی جنت میں چلے گئے، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا اور آج انہوں نے قتل کیا ہے وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ یعنی توبہ ان کی اللہ نے قبول کی، اور توبہ قبول کرنے کے بعد سب کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو لہٰذا جب یہ شرط پوری ہوگی قتل کی تو فرمایا کہ فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور توبہ کی قبولیت کا فائدہ یہی ہوا کہ بنی اسرائیل قتل ہو کر آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ گئے۔ اور یہ امت محمدیہ میں بھی بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا توبہ کے علاوہ، ایک آدمی توبہ بھی کر لیتا ہے تب بھی قتل ہے۔ مثلا ایک آدمی اگر قتل کر لیتا ہے کسی کو جان بوجھ کر، اس کے قصاص میں وہ چاہے توبہ بھی کر لے، جیل میں چلا گیا، اس نے وہاں توبہ بھی کر لی، اللہ سے معافی بھی مانگ لی، تب بھی اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور قتل کرنے کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ وہ ظالم ہے، اس وجہ سے بعض دفعہ انسان جو ہے نا دوسرے کے بارے میں ویسے ہی اپنے اندازے لگاتا ہے۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بدکاری ہوئی، وہ خود اللہ کے حضور کے سامنے پیش ہوئے، لمبا واقعہ ہے۔ تو پھر ان کو خود رجم کیا گیا۔ تو جب رجم کیا گیا تو خون کے چھینٹا کسی کے کپڑوں پر جا پڑا، تو تھوڑی سی اس نے ناگواری کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر اس کی توبہ پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے نا تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر سچے دل سے، اور جو توبہ کا طریقہ ہے اس طریقے سے توبہ کر لیتا ہے، پھر اس گناہ پر اسے عار دلانا، اسے یہ کہنا کہ تم نے یہ جرم کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ عار دلانے والا، یہ بات کہنے والا خود مجرم بن جاتا ہے، اور وہ تو اس نے پتہ نہیں کیسی توبہ کی ہو، اللہ کے ہاں وہ کتنی قبول ہو گئی ہو کہ وہ اس کی مغفرت کیا کہ اس کی نسلوں کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ تو بہرحال اس طرح بنی اسرائیل کی توبہ ہوئی، اور اللہ پاک نے یہ بھی ان پر ایک احسان کیا، ان کے احسانات ہی کا ذکر چل رہا ہے کہ دنیا میں ہی اللہ نے انہیں پاک صاف کر کے آخرت میں بھیجا۔ آگے ایک دوسرے واقعے کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ
پچھلی آیت میں تھا نا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اس وقت کو یاد رکھو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ کن چیز عنایت کی. اور اس کے لیے بنی اسرائیل نے خود خواہش ظاہر کی تھی کہ اب ان کے لیے کوئی ضابطہ حیات ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کے مطابق وہ زندگی گزاریں. لیکن قوم بڑی سرکش تھی، بڑی شرارتی تھی، بڑی فتنے باز تھی. موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر قوم کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ یہ اللہ نے کتاب دی ہے تمہیں، یہ تمہارے لیے ضابطہ حیات ہے، قوم نے کہا ہمیں پڑھ کر سنائیے. موسیٰ علیہ السلام جب پڑھنے لگے تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے؟ کیا پتہ آپ گئے تھے 40 دن لگا کر آئے خود ہی بنا کر لے آئے ہوں، ہم تو نہیں مانتے. ہم تو تب مانیں گے جب اللہ ہمیں خود بولے. ہم تب مانیں گے کہ جب اللہ ہمیں خود بولے کہ بھئی یہ میری کتاب ہے اور یہ میرا رسول ہے، میرا نبی ہے. ہم تو تب مانیں گے، ورنہ تو ہم نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام پریشان. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم تو یہ کہہ رہی ہے. اللہ نے حکم دیا اور چنانچہ ان میں سے 70 آدمی قوم نے خود منتخب کیے جو قوم کے بڑے تھے، قوم کے سردار تھے. موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ کوہ طور پر لے کر گئے. وہاں اللہ کی طرف سے آواز آئی، وہاں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں اور یہ میری کتاب ہے، موسیٰ کو میں نے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے. ایسی سرکش قوم تھی، فتنے باز تھی. آواز سن کر کہنے لگی ہمیں کیا پتہ یہ اللہ ہی ہے، پتہ نہیں کوئی اور بول رہا ہو، آپ کے کوئی آدمی ہو وہ بول رہا ہو، ہمیں کیا پتہ یہ اللہ ہے. ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی کتاب ہے. حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو تمہاری یہ شرط بھی پوری ہوگی، مان لو کسی طرح. تو اب ظاہر سی بات ہے، یعنی پہلی بات کا تو مطالبہ تو ٹھیک ہے پورا کیا گیا، لیکن اللہ کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ جب انہوں نے اللہ کا کلام سننے کے بعد بھی تورات کو تسلیم نہ کیا تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو انہیں بجلی نے پکڑ لیا. ان کی سرکشی کی یہ سزا دی گئی. یکدم ایک بجلی چمکی اور سب کو فنا کر گئی، سب ختم ہو گئے. اور فرمایا کہ یہ سارا واقعہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے. یعنی یہ واقعہ کوئی صرف سنی سنائی بات نہیں ہے، بنی اسرائیل تمہارے سامنے یہ واقعہ ہو. اور بنی اسرائیل کی چونکہ یہ شرط قابل قبول تھی ہی نہیں کہ بھئی ہم اللہ کو دیکھیں گے تب ہم مانیں گے، کیونکہ اس دنیا میں، اس جہاں میں کسی شخص کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر سکے. ہاں جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں پر یہی نگاہیں اتنی طاقتور ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں وہ صلاحیت، وہ طاقت پیدا کر دیں گے کہ انسان جو ہے وہاں جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. کیونکہ تمام محدثین فقہا کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جنت میں جنتی اللہ کا دیدار، جنتیوں کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. تو اب یہ ہوا کہ جب ان پر یہ بجلی چمک پڑی اور سارے کے سارے وہ وہاں پر ختم ہو گئے، مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان.
موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزدی میں، اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ مولا کریم، اگر تو چاہتا تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اور ان اسرائیلیوں کو اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا، یہ بے وقوف ہیں۔ اب میں واپس اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو قوم تو میری پہلے سے فتنے باز ہے، وہ کہیں گے کہ ہمارے آدمی جا کر کہیں مروا دیے ہیں اس نے۔ اے اللہ کریم مہربانی فرما اور ان کو زندہ کر دے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا۔ یعنی یہاں پر بالکل صاف فرما دیا موت، بعد موتکم، وہ لوگ مر چکے تھے، موت کے بعد انہیں زندہ کیا۔ اور کس لیے کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وہ قرآن پاک میں حضرت حزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی قسم کا ہے نا۔ حضرت حزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے تو اللہ نے فرمایا کم لبثت، کتنے دن سوئے ہو؟ عرض کیا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ فرمایا بل لبثت 100 عام، تم تو 100 سال تک سوتے رہے، اتنا عرصہ گزر گیا کہ تمہارا گدھا فنا ہو گیا، اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو گئی۔ اب یہ دیکھو اس ہڈیوں کو ہم کس طرح اکٹھا کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت بناتے ہیں اور زندگی بخشتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی قدرت، جو کھانا رکھا ہوا ہے وہ جلد خراب ہونے والی چیز ہے لیکن وہ بالکل تازہ پڑا ہوا ہے، لم یتسنہ، وہ گلا سڑا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندگی دی اور فرمایا کہ تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اب اگلی آیت میں جو واقعہ ذکر کیا ہے، یہ بھی بنی اسرائیل پر جو احسانات تھے ان میں سے ایک احسان کا ذکر ہے، نعمتوں کا۔ حضرت چونکہ بنی اسرائیل کا اصل وطن جو تھا وہ ملک شام تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کے لیے وہ حضرت مصر میں آئے تھے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، تو یہ بھی بنی اسرائیلی وہاں پر آئے اور وہاں پر آ کر پھر وہیں آباد ہو گئے۔ تو جو اصل وطن تھا ملک شام، وہاں پر ایک قوم تھی عمالقہ۔ عمالقہ یہ بڑے قد و قامت کے اعتبار سے بڑے اونچے لمبے اور مضبوط قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے وہاں پر آ کر قبضہ کر لیا، وہاں پر یہ قوم آباد ہو گئی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں سے اپنی قوم کو لے کر گئے، فرعون غرق ہو گیا، جو اس کی قوم تھی فرعونی وہ غرق ہو کر دریا میں ڈوب گئے اور یہ ان کو آزادی ملی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اب تم اپنے وطن کی طرف واپس جاؤ، یعنی ملک شام کی طرف، وہاں پر جو قوم آباد ہے ان کے ساتھ جہاد کرو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ تو اب یہ پہلے تو چلے، لیکن جب وہاں پر پہنچے اور دیکھا کہ آگے تو بڑے مضبوط لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، جسم کے مضبوط ہیں، بڑے لمبے چوڑے ہیں، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو جہاد نہیں کرتے، جہاد سے انکار کر دیا۔ جہاد سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایک قسم کا عذاب مسلط کیا۔ وہ یہ کہ ایک میدان تھا، یہ تقریباً میرے خیال میں 10 میل کا ایک میدان ہوگا، صحرا تھا۔ اللہ نے یہ سزا مقرر کی کہ اسی کے اندر حیران و پریشان پھرتے رہیں گے، اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اس وجہ سے میدان تیہ کہتے ہیں، میدان تیہ اس کا مطلب ہوتا ہے حیران و سرگرداں، پریشان۔ اور فرمایا کہ ہوتا یہ تھا کہ یہ صبح چلتے تھے اپنی منزل کی طرف، شام ہو جاتی وہاں رات کو پڑاؤ کرتے، جب صبح اٹھتے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پر ہوتے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ قوم اسی طرح اس میں میدان میں حیران پریشان رہے گی، یہاں تک کہ یہیں ان کی یہ نسل ختم ہو جائے گی،
نئی نسل کا نیا خون آئے گا، ان میں جذبہ جہاد بیدار ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی وہیں وفات پا گئے، اور پرانی نسل کے وہ سارے لوگ جنہوں نے فرعون کی غلامی کا دور دیکھا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، اور تقریباً 70 سال کے بعد نئی نسل نے پھر جہاد کیا، اور یہ شام اور فلسطین کے جو علاقہ جو تھا ان کا وطن تھا اس کو فتح کیا۔ لیکن اس آیت میں جو بات ذکر کی ہے، یعنی بنی اسرائیل کی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازتا رہا۔ اب اس صحرائے تی میں، میدان تی میں نظر بندی کے لیں جو ان کے لیے تھی اللہ کی طرف سے، اس میں بھی اللہ نے ان کے لیے کھانے پینے اور زندگی کے اسباب معجزانہ طور پر عنایت فرمائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دن کو سورج کی گرمی کا مسئلہ تھا، اللہ نے ان کے لیے ایک بادل بھیج دیا جو جس کی وجہ سے ان پر سایہ رہتا تھا۔ کھانے پینے کا مسئلہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ فرمایا کہ من جو تھا یہ درختوں پر ایک میٹھا حلوہ یا یہ گوند قسم کی ایک چیز ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ درختوں پر ابارتے تھے، ترنجبین بھی اس کو کہا گیا ہے، میٹھی ہوتی تھی، وہاں سے یہ کھا لیتے تھے۔ اور سلوہ جو ہے یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بٹیر یا اس قسم کے ایک پرندہ ہوتا تھا، ان کے وافر مقدار میں آس پاس ہوتا تھا اور آتا تھا، اور یہ اس کو پکڑ لیتے تھے اور ان کے لیے 24 گھنٹے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو منع کیا کہ دیکھو کھاؤ پیو لیکن ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا۔ بھئی ذخیرہ اندوزی کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ روزانہ تازہ دے رہا ہے، تو ذخیرہ اندوزی نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے عادت سے مجبور قوم تھی، حالانکہ ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے باوجود ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ ذخیرہ یہ آگے آ رہا ہے وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، کیونکہ ان کو حکم یہ تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں ہم نے عطا کی ہیں، خوب کھاؤ پیو، لیکن ذخیرہ نہ کرو۔ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گوشت گلنے سڑنے لگا۔ اس وجہ سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ لولا بنو اسرائیل، اگر بنی اسرائیل ذخیرہ اندوزی کے ارتکاب نہ کرتے تو گوشت کبھی گلتا سڑتا نہ، چاہے مہینوں پڑا رہتا۔ آج دیکھیں نا، گوشت دوسرے دن، یہ سردیاں بھی ہوں تو تیسرے دن خراب ہو جاتا ہے، بدبو آنے لگ جاتی ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی یہ سزا تھی، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی تو اس نافرمانی کی وجہ سے گوشت گلنے سڑنے لگ گیا۔ گویا کہ خود انہوں نے اپنا نقصان کیا، ہم پر کوئی ظلم نہ کیا، بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم کے مرتکب۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑے انعام کیے، ان کی نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشیں بھی آتی تھی، لیکن انعامات بھی اللہ کے بہت تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ سرکشی میں مبتلا، جہاد کے انکار کیا، نبی کو جھٹلایا، نبی کو ستایا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کا کیسا غیر معمولی انتظام فرمایا۔ پانی کی ضرورت پیش آئی، پانی بھی ضروری چیز ہے، اس کا ذکر بھی آگے اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، چشمے پھوٹ پڑے۔ تو یہ بہرحال بنی اسرائیل کے انعامات کا ذکر ہے، ان پر احسانات کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی سرکشیاں بھی۔ اور پھر آخری نتیجہ کیا ہوا یہ انشاءاللہ آخر میں بات آئے گی، تو بار ابھی ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے قوم، اِنَّكُمْ بشک تم نے ظلمتم، اپنے اوپر ظلم کیا، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم، تم نے بنا لیا عجلہ بچھڑا، فتوبوا، پس رجوع کرو، توبہ کرو، الی، طرف بارئکم، پیدا کرنے والا، فقتلوا، سو تم قتل کرو، انفسکم، اپنی جانیں، ذالکم، یہ خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند، نزدیک، بارئکم، تمہارا پیدا کرنے والا، فتابا، اس نے توبہ قبول کی، علیکم، تمہاری، انہو، بے شک، ہوا وہ، التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا۔
وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن ہم ہرگز نہ مانیں گے لگا تجھے حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ جہرتاً کھلم کھلا فَخَذَتْكُمْ پھر تمہیں پکڑ لیا الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا من سے بعد موتکم تمہاری موت لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو وظللنا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادل وانزلنا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوى کلو کھاؤ من سے طیبات پاک ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا وما ظلمونا اور نہیں نقصان کیا ولیکن لیکن کانو تھے انفسہم اپنی جانیں یظلمون وہ ظلم کرتے تھے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ میری قوم حقیقت میں تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بچے کو معبود بنا کر فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ لہذا آپ اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ اور یہ تمہارے خالق کے نزدیک بہتر ہے تمہارے حق میں فَتَابَ عَلَيْكُمْ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اتنا رحم کرنے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً اور جب تم نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ نتیجہ یہ ہوا کہ بجلی نے تمہیں اس طرح پکڑا کہ تم دیکھ رہے تھے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بنو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ اور یہ کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے اسے کھاؤ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے صدق اللہ العظیم